الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، جو رب العالمین ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا و بخش غوث اعظم بھی ہے، اور لا تعداد بے حد و حساب بے شمار انگنت درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المجاہدین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا کے لیے۔ حضرات ذی وقار، کچھ ایام پہلے فرانس کے اندر نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی بے حرمتی، میرے پیغمبر کی گستاخی کرنے کا جرات کی گئی ہے۔ میں فرانس کو اگر یہ بات کہیں ہم کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، پیغمبر کی گستاخی کی ہے، ہم فرانس کی مخالفت کرنے سے پہلے اپنے اعمال کی طرف دیکھیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر ایسی پیغمبر کی گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمیں بتلاتے ہیں کہ فرانس والوں نے میرے پیغمبر کی گستاخی اس وقت کی جب ہم نے اپنے اعمال سے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ کس انداز سے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، ہم نے صرف پیغمبر سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن عملاً ہم نے پیغمبر سے پیار محبت نہیں کی۔ کس انداز سے نہیں کی؟ ہمارا طور، ہمارا طریقہ، ہمارا عمل، ہمارا فعل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، غرض زندگی کا ہر معاملہ پیغمبر کی مخالفت میں ہے۔ ہماری خوشی ہے، ہماری غمی ہے، ہم خوشی کے اندر بھی پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، غمی آ جائے پھر بھی پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں کہ فرانس نے پیغمبر کی بے حرمتی کی ہے، پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی، میں نے دنیا کے اندر ہی انہیں فتنوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا ہے، اور قیامت والے دن ان کے لیے عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، آئے روز مہنگائی، آئے روز کسی اور چیز کی مصیبت، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں، کبھی مہنگائی کے انداز میں ہمارے اوپر مصیبتیں جو ہے، ہم نے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کی ہے، جو ہمارے اوپر عذاب ہے اللہ کا۔ ہم فرانس کو کہتے ہیں کہ فرانس ہے، ڈنمارک ہے، ارے وہ تو میرے پیغمبر کو ماننے والے ہی نہیں ہے، وہ تو میرے پیغمبر کے دشمن ہے ہی، وہ تو آج نہیں روز اول سے میرے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے۔ ہم نے تو پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو پیغمبر سے پیار کا دم بھرا، ہم نے تو پیغمبر سے عقیدت کا، پیار کا، محبت کا، الفت کا، حتیٰ کہ ہم نے تو دعویٰ بھی کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہم جان قربان کرنے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت کو قبول تو کرتے ہیں، لیکن اپنی وضع قطع پہ پیغمبر کی سنت کو اپنانا اپنے اوپر گوارا نہیں کرتے۔ کئی ایسے واقعات دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا انجام بنایا جنہوں نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ کئی ایسے واقعات دنیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
میرے پیغمبر تشریف فرما ہے، میرے پیغمبر کے سامنے ایک نوجوان کھانا کھا رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے نوجوان اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جی میرا ہاتھ جو ہے درد زدہ ہے، حالانکہ اس نے میرے پیغمبر کے سامنے جھوٹ بولا۔ میرے پیغمبر خاموش ہے۔ اسی وقت اللہ کا عذاب اس پہ اوپر نازل ہوا، ساری زندگی وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام نہ کر سکا۔ انجام کیا ہے؟ پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ میرے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرنا میرے پیغمبر کی بے حرمتی ہے، میرے پیغمبر کی گستاخی ہے۔ ایک اور میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا نوجوان آیا، آ کر کے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نام بتلایا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ارے تو اپنا نام تبدیل کر لے، تیرے نام کا معنی ہے غم والا، مصیبتیں، آفتیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے پیار تو کرتا ہوں، محبت تو کرتا ہوں، لیکن میں اپنا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ ارے تو اپنا نام کیوں تبدیل نہیں کر سکتا؟ یہ میرا نام میرے دادے نے رکھا ہے، محبت سے رکھا ہے، پیار سے رکھا ہے، عقیدت سے رکھا ہے، میں اپنے دادے کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر آنے والے لوگوں نے، اس کی آنے والے نسلوں نے دیکھا کہ جس نے میرے پیغمبر کے کہنے پہ اپنا نام تبدیل نہ کیا، بتلایا جاتا ہے اس کی پشتیں گزر چکی، اس کی نسلیں گزر چکی، لیکن اس کے گھر سے کبھی مصیبتیں آفتیں نہ ٹلی۔ میرے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت ہے۔ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھنے والے، اگر میرے پیغمبر کی ایک چھوٹی سی بات اگر کسی انجانے میں نہیں قبول کرتے تو میرے رب العالمین اتنا عذاب احد کا میدان دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس درے پہ ٹھہرے رہنا ہے جب تک میں محمد آپ کو اترنے کا نہ کہہ دوں، نہیں اترنا۔ میرے پیغمبر میدان احد کے اندر موجود ہے۔ میدان احد کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کو فتح نصیب کر دی ہے۔ جس 17 صحابہ جو موجود ہیں آپس میں تکرار کرتے ہیں، چند صحابہ کہتے ہیں جنگ ختم ہو چکی ہے، اللہ اور اس کے صحابہ، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی نیچے اترنا چاہیے، اس درے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چند صحابہ کہنے لگے ہمیں جب تک پیغمبر کا حکم نہ آ جائے ہم درہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن چند صحابہ نے کہا پیغمبر نے اس وقت تک کہا تھا جب تک جنگ ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارا ادھر کھڑے ہونا بیکار ہے، ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ جو چند صحابہ نیچے اترتے ہیں، ادھر دشمن جو ہے نکلتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، میدان احد کے اندر دشمن کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بڑے جنگجو ہیں، جنگ کی ہر مہارت کو جاننے والے ہیں۔ موقع کو مناسبت سمجھا، کہا جہاں درے کے اوپر چند صحابہ موجود ہیں ہم ان کو ختم کر کے دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان چند صحابہ کے اوپر حملہ کیا، صحابہ کو شہید کیا۔ صحابہ میدان احد کے اندر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہے، میرے پیغمبر ایک طرف موجود ہے، دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا، مخالفت کی، میرے پیغمبر کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابہ ہے جن صحابہ کو اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ارے یہ کون صحابہ ہے؟ یہ وہ صحابہ ہے جن صحابہ کے بارے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ ارے کون صحابہ ہے جن صحابہ کے بارے اللہ فرماتے ہیں اولئک مغفرۃ، جو وہ صحابہ ہے جن صحابہ کے بارے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ارے وہ صحابہ ہے جن صحابہ کے بارے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ صحابہ جن کو رب العالمین نے دنیا کے
اندر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں. وہ صحابہ اگر چھوٹی سی لغزش کر جائے میرے رب العالمین اسی وقت پکڑتے ہیں, ان پہ اسی وقت جو ہے جواب آ جاتا ہے. ہم پیغمبر کا سر کے ساتھ محبت کا دم تو برتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے اندر کتنے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہم پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں, پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان ہیں. پھر ہمارا گلہ جو ہے فرانس سے ہے, ہمارا گلہ جو ہے ڈنمارک سے ہے کہ ڈنمارک والوں نے, فرانس والوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے. ارے وہ بات میں کرنے والے وہ تو میرے پیغمبر کے دشمن ہیں, انہوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے میرے پیغمبر کے دین کو قبول نہیں کیا. ہم تو پیغمبر کے دین کو قبول کرنے والے ہیں. ہمیں تو چاہیے نا ہم اپنے اعمال ایسے بنائے جن اعمال سے میرے پیغمبر کی مخالفت نہ ہو, جن اعمال سے میرے پیغمبر کی بے حرمتی نہ ہو, جن اعمال سے میرے پیغمبر کی گستاخی نہ ہو. جب ہم نے اپنے اعمال ہی یہود و نصارہ والے بنائے, جب ہمارا طور طریقہ دشمن جیسا, جب ہمارا لین دین انگریز جیسا, جب ہمارا لباس جو ہے یہود و نصارہ جیسا, جب ہمارا کلچر جو ہے ہم اپنے کلچر کو یہود و نصارہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں, اپنے کلچر سے یہ بات بتلا رہے ہیں اے فرانس والو تم ہمارے پیغمبر کی بے حرمتی کرو یا نہ کرو. ہم خود اپنے اعمال سے پیغمبر کی بے حرمتی کر رہے ہیں. کیسی محبت, کیسا پیار ہے. آؤ اگر فرانس کا مقابلہ کرنا ہے, فرانس کو جواب دینا ہے, پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں, ریلیاں نکالیں. ہم اپنے طور طریقے کو, اپنے اعمال کو پیغمبر کی سنت جیسا بنا لے. رب محمد کی قسم ہمیں بازاروں میں نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. جب ہم نے اپنے اعمال ایسے کر لیے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر کے یہود و نصارہ میرے پیغمبر کی بے حرمتی کی طرف چل رہے ہیں, آؤ پیغمبر کی سنت کو اپناؤ, پیغمبر کی حدیث کی مخالفت نہ کرو, میرے پیغمبر جیسا طریقہ اپناؤ, پھر ہم بھی سچے پیغمبر کے محب کہلوائیں گے. اگر ہم نے صرف دعویٰ کر چھوڑا, صرف اپنے جو ہے نعرے لگا چھوڑے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, صرف نعروں تک رہے, اپنے حلیے کو, اپنے طور طریقے کو پیغمبر کی سنت جیسا نہ بنایا, پھر رب محمد کی قسم ہے ہمارے نعرے رہ جائیں گے, ہم بھی یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے. باقی